अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं स्टैंड अप के साथ भाई होता हमने इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे। इंशाल्लाह बल्द भी आपको तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहे जुड़े नहीं चला आपको सील फार्मिंग के बारे में सादा तेरा बहादुर पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भैया तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों आज का जब मौजू है कि आज के जो चूज़े होते हैं मुर्गी के को क्यों मारते हैं, उनकी वजूहत क्या है, उनकी डेथ में उनके मरने में हमारा गलतियाँ शामिल होती हैं या कि मुर्गी की गलतियाँ शामिल होती हैं। तो वो कौन सी अवामल है, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा चूज़े मर जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे इसके ऊपर। तो भैया आपने अक्सर देखा होगा कि मुर्गी अंडे देती है, 7 8 10 मुर्गी इतने ही सील मुर्गी अंडे देती है। जब अंडे देती है उसको इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको दाना वगैरह डालते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, दाना अंडे इकट्ठे करके फिर उसको ऐश के नीचे लगा देते हैं। जब बच्चे निकल आते हैं तो निकलने के बाद जो कौन सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है मर जाते हैं। भाई कुछ तो ऐसी वजह आता है कि वो जो कोई अगर तो आपने को आरते वाला ब्रीडर लगा लिया है पहले ही, मसलन वो ब्रीडर ही आरते वाला है, यानी कि जो उसका बच्चों का बाप है वो कमज़ोर है या कोई उसमें वो मसला है, साल है, यानी जेनेटिक बीमारी होगी, वो विरासत में ये भी वजूहत एक हो सकती है मेन कि अगर बाप का नहीं अच्छा है तो वो सेहत तो जो बच्चे चूज़े पैदा हो उनके मरने की रेशो ज़्यादा हो सकती है। तो उसके बाद भैया आता है कि जब आपने मुर्गी हैच निकाल ली है तो कुछ वो दोस्त होते हैं, वो जो नए शिकारी हैं, ख़ास करके नए जो शौकीन हैं, वो अक्सर वो देखते हैं कि चूज़े निकल आए हैं, वो कुछ मुर्गी को बाहर निकालते हैं, दूसरी जगह से शिफ्ट कर देते हैं और बार बार उठा के भी देखते हैं चूज़ों को। तो जो कुछ चूज़े नए निकले होते हैं उनको दर्जा हरारत की बहुत ज़रूरत होती है, माँ के नीचे उनको दर्जा हरारत की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो बार बार उठा के देख लें, या जगह शिफ्ट करने से भी उनकी जो इब्तदाई यानी अभी वो खुश्क नहीं होते तो वो जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी जो होता है ना, तो उसकी वजह से जो होता है वो खुश्क सही नहीं होता, तो वो जो होता है चूज़ा बीमार होके वो मौत की तरफ चला जाता है। तो बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सब्र से काम, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि जो उनमें से कुछ चूज़े जो होते हैं, मसलन आपके 12 या 14 चूज़े निकले हैं, तो कुछ चूज़े उनमें से कमज़ोर होते हैं, जिनकी टांगों को पैरालाइज होता है या उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं, आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं। तो वो अपनी जगह से जो है ना हरकत कर वो बहुत कम मूव करते हैं और बहुत एक्टिव नहीं होते, वो जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहते हैं। तो वो ऐसे होता है जब मुर्गी थोड़ा सा दाना तो उनका खिला के 5 7 10 मिनट बाद ना वो एक उसका प्रोसीजर होता है मुर्गी का, वो यानी एक मखसूस किस्म की आवाज़ निकालती है। निकालने के बाद वो बच्चों को बुलाती है और बैठ जाती है और सारे बच्चों को अंदर छुपा लेती है परों के अंदर। तो जब वो मखसूस किस्म की आवाज़ निकालती है और बच्चों को बुलाती है, तो जो एक्टिव बच्चे होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, जो तंदुरुस्त बच्चे होते हैं, वो तो भाग के चले जाते हैं मुर्गी के नीचे। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे जिनकी टांगें कमज़ोर होती हैं वो उसी जगह पे बैठे रहते हैं, वो मुर्गी के नहीं नीचे नहीं जाते और उनको टेम्परेचर मुकम्मल नहीं मिलता। तो इस वजह से जो बाहर रह जाते हैं, जो फिर उनको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और टेम्परेचर नहीं मिलता, वो तो वहाँ पे बैठे बैठे ही उनकी डेथ हो जाती है। तो पहले जो 5 7 दिन होते हैं, तकरीबन पहले 3 4 दिन जो होते हैं टोटल, वो इंतहाई निगहदाश्त के होते हैं। अगर इस तरह के चूज़े हैं को 2 4 आपके, तो आपने उनको ध्यान रखना, उनको पकड़ कर आपने मुर्गी के नीचे कर देना है, उनको हीट देनी है। अगर वो कमज़ोर भी हैं तो उनकी हीट आ जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो अगर वो बाहर रह जाती है, आप बस मुर्गी को रख दी है, तो वो मुर्गी जाने और बच्चे जाने, तो वो इस तरह जो है मुर्गे चूज़े हैं वो डेथ की रेशो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी कोशिश है कि जो गलतियां हम करते हैं उस गलतियों को हम नोट करें और दूसरे बहन भाइयों को बताएं उनको कौन कौन सी गलतियां जिनकी वजह से नुकसान हो सकता है। हमारा मकसद है कि सीड फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और जो हमारे दोस्त बाप या स्टूडेंट या हमारी माएँ बहनें घर में जो असील फार्मिंग कर रही हैं या देसी फार्मिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए भी यही फार्मूला है। इन चीज़ों को 3 4 दिन जो होता है ना, वो इंतहाई निगहदाश्त आपने करनी है। या तो कोई ब्रूडर सिस्टम हुआ के पास, तो वो ऐसे कमज़ोर बच्चों को उठा कर ब्रूडर में रखते हैं और वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर में उसको रखें, या इनक्यूबेटर मशीन हो तो उसके अंदर भी रख के आप वहाँ पर टेम्परेचर 2 4 दिन रख सकते हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि वो ऐसे करते हैं कि एक मुर्गी, ये जैसे तो मैंने किया हुआ है, देखें ये
ایک مرغی کے ساتھ تقریباً میں نے 32-33 چوزے لگائے ہوئے ہیں۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا ایک مرغی نے چوزے نکال دیے، وہ 7-8 دن کے ہو گئے ہیں، تو ایک مرغی نے 7-8 دن بعد چوزے نکالے ہیں، تو ہم ان کو بھی پکڑ کے ان کے ساتھ فوراً یعنی کہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ کچھ مرغیاں تو مارتی ہیں، لیکن کچھ اچھی ہوتی ہیں مرغیاں جو اڈاپٹ کر لیتی ہیں، ان کو رکھ لیتی ہیں، ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، قبول کر لیتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مرغی کے بچوں کا ٹائم گزرتا ہے، مثلا 10 دن کی جو بچے ہیں، وہ مرغی جو ہوتی ہے وہ کم ٹمپریچر دے گی بچوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ یہ چوزے اب موسمیاتی ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ 10 دن کے ہو گئے ہیں۔ اور جو 4 دن 1 یا 2 دن کے چوزے ہیں، وہ ان کو ڈیزائر ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بار بار بروڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مرغی ان کو بار بار ہیٹ دے گی اور بار بار ان کو پروں کے نیچے رکھے گی۔ تو ہم پکڑ کے ان کو نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ مرغی رکھ رہی ہے اپنے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنے حساب سے، پہلے بچوں کے حساب سے ان کو ٹمپریچر دے گی، وہ اتنا زیادہ ان کو نیچے نہیں بٹھائے گی۔ تو وہ جو نئے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہیٹ کی، بار بار ان کو ضرورت ہوتی ہے بیٹھنے کی، تو وہ اس وجہ سے بھی جس چوزوں کی ڈیتھ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ جو چوزے آپ کے نکلیں، مثلا ایک مرغی نے آپ کے 12 یا 14 چوزے نکالی ہے، اور 5 یا 4 دن بعد دوسری مرغی نے 7-8 نکالی ہیں، تو وہ 4 یا 5 دن کے لیے اس مرغی کے نیچے، جس نے 7-8 نکالیں، اس کے نیچے ہی چوزے رہنے دیں۔ وہ ان کو مناسب ٹمپریچر دے گی، 7-8 دن کا ان کو جو ٹمپریچر باہر ہو جائے گا، ان کا وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، ان کو زیادہ ٹمپریچر کی ضرورت ہے، پھر وہ دوسری جس مرغی کے ساتھ آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ شفٹ کر دیں۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ابتدائی دنوں میں کھڈے کے اندر یا پنجرے کے اندر آپ نے چوزے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پانی اور دانہ شانہ رکھ دیا یا خوراک رکھ دی اور آپ بس چھوڑ کے آگے مرغی جانے، مرغی اور چوزے جانے۔ آپ نے پانی رکھنا ہے، سب چوزے پانی پی جائیں، تو آپ نے پانی والی جو بوتل ہے یا پانی والا جو ڈرنکر ہے وہ اس کو اٹھا کے باہر رکھ دینا ہے، کیونکہ اگر پانی اندر گر جائے کھڈے کے اندر، تو جو وہ چھوٹے چوزے ہوتے ہیں اگر وہ گیلے ہو جائے، بھیگ جائے، تو ان کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے پھر ان کو بخار وغیرہ ہو جاتا ہے اور وہ کمزور ہو کے پھر وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس گیلے نہیں ہونے چاہیے، آپ نے پانی پلانے کے فوراً بعد باہر نکال لینا 2-4، اگر گرمی کا موسم ہے تو 2-3 گھنٹے بعد، اگر سردی کا موسم ہے تو دن میں 2-3 دفعہ پانی اندر رکھ کے پلا کر گیلن کو ڈرنک اور وہ باہر نکال لینا ہے۔ یہ بھی آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر اس طرح یہ آپ نے چوزے رکھے ہوئے ہیں اور اگر پانی چھت آپ کی پکی ہے، پانی گر گیا ہے، تو فوراً تپڑی وغیرہ لگا کے وہاں پہ پانی کو خشک کر دیں۔ اور اگر آپ نے کھڈے کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور جگہ کچی ہے تو وہاں پہ مٹی وغیرہ ریت وغیرہ ڈال کر جگہ کو خشک کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو چوزوں کی ڈیتھ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد بھائیو ایک چیز اور ہے کہ کوشش کریں کہ آرگینک خوراک دیں مرغوں کو، یا گھر میں بنا کے خوراک دیں چوزوں کو، کیونکہ جو بازار والی خوراک ہوتی ہے جن دکانوں سے ہم لیتے ہیں، اچھے برانڈ والی بھی خوراک لیں تو دکاندار کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑا وہ اچھے برانڈ والا دوسرے میں شفٹ کر دے، ہمیں کیا پتہ چلے گا کون سی ہے کون سی نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو خشک روٹیاں ہوتی ہیں، جو فنگس والی روٹیاں ہوتی ہیں، آپ نے کبھی کباڑ والی دکان پہ تو فنگس کی روٹیوں کا ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہ روٹیاں کدھر جاتی ہیں؟ یہ ساری ٹوٹل جو روٹیاں ہوتی ہیں فنگس والی، ارلی والی وہ ساری کریش کر کے اس کو فیڈ کے اندر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اور وہی فیڈ ہم چوزوں کو ڈالتے ہیں، تو وہ چیزوں کی جو ہوتی ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور برتنوں کو صاف رکھنا آپ نے، تو کوشش کیا کرے کہ فیڈ گھر میں تیار کریں۔ میں نے کافی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہوئی ہے چوزوں کی فیڈ کے بارے میں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ مکمل معلومات مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ برتنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیے کچھ۔ اس کے علاوہ بھائیو آپ نے اگر تو کھڈے ہیں آپ کے پاس، کھڈوں میں ہی چوزے رکھ رہے ہیں، تو پھر کھڈا جو سائز میں بڑا ہونا چاہیے۔ اگر چوزے زیادہ ہیں تو کھڈے کو سائز میں زیادہ ہونا چاہیے، چوزوں کو اچھل کود کی ضرورت ہوتی ہے، اچھل کود کریں، اور کوشش کیا کریں کہ 2-3 اینٹیں وغیرہ جو ہے کھڈے کے اندر رکھ دیں، جس سے وہ اپ جمپ وغیرہ لگا لیں اور ان کی ایکسرسائز ہوتی رہے۔
تو اگر آپ کے پاس کھلی جگہ ہے تو پھر آپ 15 یا 20 دن کے لیے ان کو کھڈوں کے اندر رکھیں اور پھر اس کو باہر نکال دیں اور ان کو پھر اوپن ایئر میں لے آئیں اور اس کو تازہ ہوا یعنی تازہ دھوپ لگنی چاہیے. دھوپ جو ہوتی ہے یہ دیکھیں دھوپ کے اندر یہ سارے چوزے ٹہل رہے ہیں تو دھوپ کے اندر جو دھوپ بہت ضروری ہے. وٹامن ڈی ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے چوزوں کے لیے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 15 دن کے بعد چوزوں کو باہر دھوپ کے اندر لے آئیں. تو اگر آپ کا جو سسٹم نہیں ہے کھڈوں کے اندر ہے تو پھر کھڈا اس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ دھوپ کم سے کم 1 گھنٹے تک دھوپ جاتی ہے اندر جاتی ہو. تو پھر اس طرح جو ہے چوزوں کی نشو و نما بہت انشاءاللہ ایکٹیو ہوگی, بہت اچھی ہوگی. چوزے بیمار نہیں ہوگے, چوزے مرے گے بھی نہیں. تو امید ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرغی اس کے ساتھ آپ نے چوزے لگانے ہیں. جو مرغی اگر آپ باہر نکالتے ہیں تو اس مرغی کے ساتھ لگانے ہیں چوزے جو مرغی بدماش قسم کی ہو, جو ڈراتی ہو دوسری مرغی کو اور دوسری مرغیوں سے ڈرتی نہ ہو, یعنی کہ سخت قسم کی مرغی ہو جو دوسری مرغیوں کے اوپر روب ڈال کے رکھتی ہے, اس مرغی کے ساتھ چوزوں کو لگانا ہے. تو کیونکہ جو دوسری مرغیاں اگر ڈرنے والی ہوگی تو وہ ڈر جائے گی, خوراک بھی صحیح نہیں کھانے دینے کے دوسرے چوزے اس کو. تو یہ جو مرغی دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرغی بہت سخت قسم کی ہے. ساری مرغیاں سے ڈرتی ہیں, کسی مرغی کو قریب نہیں آنے دیتی. اپنے چوزوں کو پیڑ بھر کے کھلاتی ہے, پھر سائڈ پہ ہو جاتی ہے. باقی جو چوزے بڑے بڑے چوزے ہیں پھر بعد میں کھانا اس کا چھوڑا ہوا ہے جو کھانا تھا وہ خوراک استعمال کرتے ہیں. تو بھائیوں کو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سرخ رنگ کا سبسکرائب والا بٹن دبا کے اس کو کالا کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی فارمیٹیو ویڈیو بھائی تک پہنچتے رہے. اصیل شوق زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.